کرائے کے سامان اور مکان میں زکوٰۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام کا معاشی نظام اعتدال، توازن اور انصاف پر مبنی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ نہیں رکھی ہے اور مال کی تھوڑی سی مقدار پر زکوٰۃ واجب قرار نہیں دی، بلکہ مال کی چند ہی قسموں پر زکوٰۃ واجب کی ہے اور اس میں سے بھی ایک خاص مقدار پر زکوٰۃ واجب کی ہے۔ وہ مال یہ ہیں: معدنی اشیاء میں سونا اور چاندی آتا ہے، جانوروں میں اونٹ، گائے اور بکری آتی ہے، گلوں میں گیہوں اور جو آتا ہے، اور پھلوں میں کھجور اور کشمش آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ امام صاحب علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ زمین سے ہر قسم کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ اجناس میں سے ہو یا پھلوں میں ہو، اور ان کے علاوہ جو ہے اس میں سے زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جو ان کے علاوہ سامان ہے، جب وہ تجارت کے لیے ہوں یا ان سے تجارت کی جائے۔ حافظ ابن رشد علیہ رحمہ کی عبارت ہے کہ والنصاب فی العروض على مذهب القائلین بذلك انما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة، کہ ان کے علاوہ جو سامان ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب وہ تجارت کے لیے رکھے گئے ہوں۔ اگر وہ تجارت کے لیے نہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو اجارے اور تجارت میں اندر جو ہے جوہری فرق ہوا، چونکہ اجارے کے اندر ایک چیز کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے اس سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، جبکہ تجارت میں اس چیز کو کھو کر وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس ایک سے زائد مکان ہے، یا اسی طرح اس کے پاس ایک سے زیادہ گاڑی ہے، یا اسی طرح اس کے پاس جو ہیں کچھ کتابیں ہیں، فرنیچر ہے، جن کتابوں کے مطالعے کی وہ فیس بھی وصول کرتا ہے، جو اس نے کسی لائبریری کے اندر رکھے ہیں اور وہاں جو ہے بچے پڑھتے ہیں اور اس سے وہ فیس بھی وصول کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ زکوٰۃ تو اموال تجارت پر ہے نہ کہ اموال اجارہ پر ہے، اور یہ اموال اجارہ ہے۔ اور فقہا نے اس کی صراحت بھی کی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ رجل اشترى اعیان منقولة يؤاجرها میاومة ومشاہرة ومصاحنة ويحصل من المنقولات مال عظیم لا يجب فيها الزکاة لأنها ليست بمال التجارة، کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جن کو ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ وہ منتقل کرتا ہے ماہانہ، روزانہ، سالانہ، اور اس سے وہ بڑا مال کماتا ہے، لیکن تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، چونکہ وہ جو چیزیں ہیں وہ اموال تجارت میں سے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے فقہا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لو اشترى الرجل دارا او عبدا للتجارة ثم آجره يخرج من ان يكون التجارة لأنه لما آجره فقد قصد المنفع، کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گھر یا اسی طرح غلام خریدا تجارت کے لیے، لیکن بعد میں اس غلام کو، اس گھر کو اس نے یا تو اس نے اجارے اجرت پر دے دیا، یا اسی طرح سے یا اس کو اپنے پاس رکھ لیا، تو اب اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ زکوٰۃ تو اموال تجارت پر واجب ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اس سے جو آمدنی اس کو وصول ہوگی، اس کے بعد جو آمدنی آئے گی ان چیزوں کے بعد، تو اب اگر وہ آمدنی جو اس کی باقی پراپرٹی ہے اس کے ساتھ مل کر نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائیں تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ اپنے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیو پر وقت ملتے رہے۔ اپنی نیک کام اور تمناؤں میں